اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں قرآن تجوید کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الفجر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ وجیء، جی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے یہاں پر اور بڑی مد بھی ہے تو مد متصل ہوگی، 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ یوما، واو لین ہے یہاں پر، نرم پڑھیں گے۔ زال کے نیچے جو ہے وہ تنوین ہے، یعنی 2 زیر کے بعد اب با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، کیونکہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 2 زال کے نیچے 2 زیر ہیں، ان میں سے نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، کیونکہ تنوین کی آواز ہوتی ہے زال 2 زیر زن، تو آخر میں نون کی آواز آتی ہے زن، تو اس نون کو ہم میم میں بدل دیں گے، اس وجہ سے یہاں پر چھوٹا سا میم ہے، تو یہاں پر پھر میم کو پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، تو اور نون میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اور نرم پڑھیں گے، تو پڑھیں گے یومئذ بھی جہنم، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، یومئذ بجہنم، یہاں پر لام الف اور یہ 5 ہے، ادھر ملا کر پڑھتے ہیں یومئذ یتذکر یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری وأنى له الذکری۔ یومئذ، واو یہاں پر لین ہے، نرم پڑھیں گے، تنوین کے بعد یا آ گیا، ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، یومئذ یتذکر، زال کو نر پڑھیں گے، کاف کے اوپر صفت شدت اور ہمس دونوں ہوگی، را کو موٹا پڑھیں گے، لام کے اوپر صفت توسط ہے، نون کے اوپر اخفا کریں گے، سین کو لمبا کریں گے، یتذکر الانسان، وَأَنَّا، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، لمبا بھی کریں گے، لَهُ الذِّكْرَ، زال کے اوپر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، صفت رخاوت ہوگی، لَهُ، یعنی کہ آواز جاری ہوگی، اور جب زال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے صفت شدت اور ہمس دونوں آئے گی، اور را کو موٹا پڑھیں گے، ذِكْرَا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا۔ اب پوری آیت پڑھتے ہیں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ یقول، کاف کو موٹا پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے، یا کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر لئی، یہاں پر یا لین ہے، نرم پڑھیں گے، نی، یہاں پر یا مدہ ہے، لمبا کریں گے، یا لیتنی قدمت، قاف کو موٹا پڑھیں گے، میم کے اوپر اظہار شفوی ہوگا اور صفت توسط بھی ہے، قدمت لحیاتی، یا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، تا کو بھی لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، اور جب رکیں گے تو یہ حروف مدہ جو رکنے والی جگہ کے اوپر آتے ہیں تو وہ پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پر لحیات ایسے نہیں پڑھیں گے، تاکہ سکون کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ لمبا کر کے پڑھیں گے، لحیاتی، کیونکہ ہمارا مقصد جب سٹاپ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں، تو یہاں پر یا پہلے سے ہی ساکن ہے تو یہاں ضرورت نہیں ہے کسی حرف کو ساکن کرنے کی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
اور یہاں پر جیم آ گیا تو آپشن پلیس ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ، یا واو یہاں پر لین ہے، نرم پڑھیں گے. تنوین کے بعد لام آ گیا، ادغام بغیر غنہ کے کریں گے. زال کو نرم پڑھیں گے، لام کو لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے. اور یہاں پر ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، جو کہ عربک گرامر کے رولز ہیں. تو ہاں ضمیر کے بعد اگر حمزہ قطعی آ جائے، یعنی کہ جو حمزہ گرتا نہیں ہے، ملا کر جب پڑھتے ہیں تو حمزہ گرے گا نہیں، تو یہ حمزہ پڑھی جاتی ہے، اس کو حمزہ قطع بولتے ہیں. تو ہا ضمیر کے بعد جب حمزہ قطعی آ جائے تو وہاں پر صلۃ کبریٰ ایک مد ہے، وہ کی جاتی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے مد کے اوپر بھی میں ویڈیوز بناؤں گا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو یہاں پر یہ سمجھ لے کہ یہ صلۃ کبریٰ ہے، یعنی صلۃ کبریٰ بیسیکلی ایک مد کا نام ہے. مد الصلہ ایک مد ہوتی ہے، اس کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں صلۃ کبریٰ اور ایک کو بولتے ہیں صلۃ صغریٰ. تو صغریٰ جو وہ حروف مدہ والی ہوتی ہے وہ صغریٰ کے اندر آ جاتی ہے، یعنی کہ ہا ضمیر کے بعد جب جو ہے وہ حمزہ قطعی نہ ہو تو اس وقت وہاں پر جو وہ انشاءاللہ وہ بھی میں اگزامپل آئے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جب ہاں ضمیر کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو وہاں پر صلۃ کبریٰ ہوگا، اور اس کو مد منفصل بھی بولتے ہیں. تو یہاں پر بھی 4 سے 5 جو ہے وہ حرکات لمبا کیا جاتا ہے، اور ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، 2 پیش ختم ہو جائیں گی، سکون آ جائے گا دال کے اوپر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وَلَا لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، یا کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، سا کو نرم پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. وَلَا يُوثِقُ، وَثَاقَهُ سا کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. ہو یہاں پر پھر ضمیر آ گئی ہے، ہا ضمیر کے بعد حمزہ قطعی ہے تو صلۃ کبریٰ یہ ایک مد کا نام ہے، اس کو وہ کریں گے، یعنی کہ 4 سے 5 جو ہے وہ حرکات یعنی سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے یہاں پر. تو اور دال کے اوپر جو ہے وہ قلقلہ کیا جائے گا. تو پڑھیں گے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ یا ایتها النفس یا ایتها النفس المطمئنہ، مطمئنہ، یا ایتها، تو یہاں پر یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہ مد منفصل ہوتی ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے. تو یا ایک لفظ ہے، ایتها دوسرا لفظ ہے، تو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے ایکول ہوتی ہے، تو اس کو بھی 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے. اور ہاں کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، فا کے اوپر صفت ہمس ہوگی، تو سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر صفت توسط آ جائے گی. تو پڑھیں گے یا ایتها النفس المطمئنہ، تو کے اوپر صفت استعلا ہے اور قلقلہ بھی کریں گے، اور نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، تا ہا بن جائے گی جب رکیں گے، تو اس کے اوپر پھر ہمس آ جائے گی. تو پڑھیں گے مطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ. اور جب یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی، تو پھر پڑھتے ہیں مطمئنۃ ترجعی، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ. ارجعی
تو اس جگہ پر دیکھیں کہ مطمئنہ کے اوپر ہم جو ہے وہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، تو جب یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے تو شروع میں دیکھیں الف کے نیچے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور را کے اوپر جزم ہے، تو اس جزم والے حرف کو کسی کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر یہ الف ہے تو الف کے نیچے زیر ہم اپنی طرف سے لگائیں گے، تو اس وجہ سے اس کو پڑھیں گے ایر۔ تو یہاں پر ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے زبر یا پیش کیوں نہیں لگائی، ارجعی یا ارجعی کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ گرامر کے رولز ہیں کہ جو روٹ لیٹرز ہیں اس کے را، جیم اور عین، اس ورڈ کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہیں، را، جیم اور عین، رجعن سے یہ ورڈ نکلا ہے، تو اس وجہ سے جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور روٹ لیٹرز کے جو بیچ والا حرف ہوتا ہے جو کہ جیم ہے، یہاں پر را، جیم، عین روٹ لیٹرز ہیں جو کہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے، فا، عین، لام، تو اس کا درمیان والا حرف دیکھا جاتا ہے، تو اگر درمیان والے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہو تو شروع میں جو ہے وہ زیر آتی ہے الف کے نیچے، اور اگر درمیان والے حرف کے اوپر پیش ہو تو یہاں پر شروع میں الف کے اوپر پیش لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر اب زیر لگائیے کیونکہ جیم کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، اگر زبر ہوتی تب بھی زیر لگاتے الف کے نیچے، اور لیکن اگر جیم کے اوپر پیش ہوتی مثال کے طور پر تو پھر یہاں پر الف کے اوپر جو ہے وہ ہم پیش لگاتے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں ہم یہاں پر زیر لگا رہے ہیں، اور یہ اب جو زیر لگا رہے ہیں یہ عارضی زیر ہے، تو اگر را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را ویسے باریک پڑی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو زیر ہے را ساکن سے پہلے وہ عارضی زیر ہے، تو عارضی زیر جب ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی، باریک نہیں پڑی جائے گی، تو یہ بھی فرق ہے، تو اس وجہ سے را یہاں پر جزم ہے را کے اوپر، اس سے پہلے زیر جو ہے وہ عارضی طور پر ہے، تو اس وجہ سے را موٹی پڑی جائے گی۔ عین کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، یہاں پر مد منفصل بھی ہے جو ہے 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، 3 سے 4 یا 5 اتنا لمبا کیا جاتا ہے اس کو، تو ایلا، لام کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، تو پڑھیں گے ارجعی الا ربی کی، را کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، را، الف اور ضاد تینوں کو موٹا پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد میم آ گیا، ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، را کو اور ضاد پھر موٹا پڑھیں گے، تو یا کے اوپر نبر کریں گے، یا کی آواز تھوڑی سی واضح کر کے پڑھیں گے، اور جب رکیں گے تو تا ہا بن جائے گی، تو تا کے اوپر جو 2 زبریں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے یہاں پر پھر ہا کے اوپر ہمس آ جائے گا، تو پڑھیں گے راضیۃ مرضیہ ضیہ، تو یہاں پر یا کے اوپر نبر کیا اور تا کو ہا میں بدلا، اور 2 زبریں جو اس کے اوپر تھی وہ بھی ختم ہو گئیں، تو جب اس تا کے اوپر جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے 2 زبریں آئیں یا 2 زیر یا 2 پیش تو وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب 2 زبریں آئیں تو 1 زبر پڑھتے ہیں اور 1 زبر ختم کرتے ہیں، لیکن جب اس تا کے اوپر جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے 2 زبر بھی آئے تب بھی وہ 2 زبریں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو تا ہا بن جاتی ہے اور ہا کے اوپر جزم آ جاتی ہے، تو یہ پڑھیں گے مرضیہ، یہ پڑھیں گے اس کو، یت یا یاتا یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے پوری آیت، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، فا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، فد، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، کمزور قلقلہ ہوگا، خا کو موٹا پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، فادخلی فی عبادی، فی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، با کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، اور آخر میں پھر دال کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، تو جب رکیں گے تب بھی یہ پڑھا جائے گا عبادی کے ساتھ، اور جب ملا کر پڑھیں گے تب بھی عبادی ہی پڑھا جائے گا، تو پڑھیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، تو یہاں پر بھی دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، نون کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، غنہ کریں گے، تا کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے پھر، تو پڑھیں گے وادخلی جنتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اب اس پورے سبق کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى،
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔